کیا آپ نے کبھی رات کی خاموشی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ سوچا ہے کہ آخر وہ شخص میری زندگی میں کب آئے گا، جس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کتنے موسم گزر گئے، جس کے لیے آپ نے نہ جانے کتنی دعائیں مانگی، کتنی راتیں آنکھوں میں نمی لیے گزارے اور کتنے سجدوں میں اپنے رب کے سامنے اس شخص کا ذکر کیا؟ کبھی آپ نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر میرے انتظار اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو آپ سے دور کر دیتا ہے؟ آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، آپ کے آنسو، آپ کی بے قراری، آپ کے سجدے اور آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے لوگوں سے چھپا کر صرف اپنے رب کے سامنے کی، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ شاید آپ سوچتے ہوں کہ اتنے سال گزر گئے پھر بھی کچھ نہیں بدلا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے رب کے ہاں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اس انتظار کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر رہا ہو جس کی آپ کو خود خبر نہ ہو۔ ممکن ہے آپ کا دل پہلے لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرتا تھا، مگر اب آپ نے سیکھ لیا ہو کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ ممکن ہے آپ پہلے کسی انسان کی محبت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے تھے، لیکن اب آپ سمجھنے لگے ہوں کہ دل کا حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اور یہی انتظار کی سب سے بڑی حکمت ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل مخلوق سے جڑنے کے بجائے خالق سے جڑ جائے۔ کبھی غور کیا ہے کہ بیج کو درخت بننے میں وقت کیوں لگتا ہے؟ ایک بیج زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، باہر سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اوپر صرف خاموش مٹی نظر آتی ہے، نہ کوئی شاخ، نہ کوئی پتا، نہ کوئی پھول۔ لیکن زمین کے اندر ایک پورا عمل جاری ہوتا ہے، جڑیں بن رہی ہوتی ہیں، زندگی تشکیل پا رہی ہوتی ہے، اور ایک دن وہی بیج زمین کو چیر کر باہر آتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے کچھ مرحلے باہر سے خاموش دکھائی دیتے ہیں، لیکن اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدل رہا، مگر ممکن ہے آپ کی شخصیت بدل رہی ہو، آپ کا صبر مضبوط ہو رہا ہو، آپ کی سوچ پختہ ہو رہی ہو، اور آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہو۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اگر مجھے وہ چیز اس وقت مل جاتی جب میں مانگ رہا تھا تو شاید میں اس کی قدر بھی نہ کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض نعمتیں دیر سے آتی ہیں، لیکن جب آتی ہیں تو انسان کو اپنے رب کی حکمت سمجھ آنے لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہر لمبا انتظار اس بات کی نشانی ہے کہ وہی شخص لازماً آپ کے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ نہ ہر خواب، ہر اتفاق، ہر احساس یا ہر نشانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رشتے کے بارے میں قطعی اشارہ سمجھنا درست ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا سکتا ہے، چاہے ہمارا دل اس وقت اسے قبول نہ کرنا چاہے۔ اس لیے اپنے دل کو کسی ایک شخص کے ساتھ اس حد تک نہ باندھیں کہ آپ کی خوشی، آپ کی عبادت، آپ کا سکون اور آپ کی زندگی سب اسی انسان کے آنے پر منحصر ہو جائیں۔ محبت اگر حلال راستے میں ہو تو خوبصورت احساس ہے، لیکن دل کا مالک ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ اگر وہ شخص آپ کی نصیب میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسے آپ تک پہنچانا مشکل نہیں۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ، کوئی فاصلے، کوئی حالات اور کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر وہ شخص آپ کے لیے بہتر نہیں تو پھر اپنے رب سے یہ نہ کہیں کہ مجھے صرف یہی شخص چاہیے، بلکہ یوں دعا کریں، اے اللہ، اگر یہ شخص میرے دین، میری دنیا، میرے مستقبل اور میرے سکون کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، ہمارے درمیان حلال راستہ آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے خیر نہیں تو میرے دل کو اس سے بہتر چیز پر راضی فرما۔ یہ دعا آپ کے دل کو بھی آزاد کرتی ہے اور آپ کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد بھی کر دیتی ہے، کیونکہ اصل سکون اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے حوالے کر دیتا ہے۔ محبت کا اصل امتحان
صرف ملنے کی خوشی نہیں بلکہ انتظار کے دوران انسان کا کردار بھی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف یہ دعا نہ کریں کہ وہ ہر حال میں آپ کو مل جائے، اس کے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے خیر کے دروازے کھولے، اور اگر آپ دونوں کا ساتھ مقدر میں ہے تو اسے پاکیزہ اور حلال طریقے سے آپ کے لیے آسان فرمائے، کیونکہ سچی محبت انسان کو گناہ کی طرف نہیں دھکیلتی بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اگر انتظار آپ کو نماز سے دور کر رہا ہے، آپ کے دل میں شکوہ بڑھا رہا ہے، آپ کو مایوسی میں مبتلا کر رہا ہے، تو رک کر اپنے دل کو دیکھیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص سے زیادہ اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ کبھی انسان ایک دروازے کے کھلنے کا انتظار کرتا رہتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور دروازہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، مگر ہم اپنی نظریں صرف اسی بند دروازے پر جمائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہی دروازہ کیوں نہیں کھل رہا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شاید ہمارے رب نے ہمارے لیے ایک ایسا راستہ رکھا ہے جس کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آپ کا انتظار بہت لمبا ہو چکا ہے تو مایوس نہ ہوں، لیکن اپنے انتظار کو اپنی پوری زندگی بھی نہ بنا دیں۔ اپنی زندگی کو روک کر کسی انسان کے آنے کا انتظار نہ کریں، اپنی نماز جاری رکھیں، اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے والدین اور اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں اور اپنی زندگی کو اس یقین کے ساتھ آگے بڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ اگر وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے تو وہ اپنے مقرر وقت پر آپ کی زندگی میں آئے گا، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس حقیقت کے ساتھ اتنا مضبوط کر دے گا کہ ایک دن آپ خود کہیں گے اے میرے رب، میں اس وقت نہیں سمجھ سکا تھا لیکن آج سمجھ گیا ہوں کہ تیرا فیصلہ میرے فیصلے سے بہتر تھا۔ شاید آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، شاید آپ نے کئی بار موبائل دیکھا ہو کہ شاید اس شخص کا پیغام آیا ہو، شاید آپ نے بہت مرتبہ پرانی گفتگو پرانی یادوں کو دیکھا ہو اور پھر خاموشی سے فون بند کر دیا ہو، شاید آپ نے دوسروں کے سامنے مسکرانے کی کوشش کی ہو لیکن تنہائی میں آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اپنے رب کے سامنے رو لیجئے۔ لوگوں کے سامنے مضبوط بننے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی بات کہیے، مگر دعا کے آخر میں اپنی خواہش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مانگیے۔ کہیے اے میرے رب، میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، میں اپنی خواہش تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اگر یہ شخص میرے حق میں خیر ہے تو اسے میرے لیے حلال راستے سے آسان کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو میرے دل کو اس سے نکال دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہی توکل ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں انتظار بوجھ نہیں رہتا بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ پھر انسان ہر دن یہ سوچ کر نہیں اٹھتا کہ آج وہ آئے گا یا نہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج بھی میرا رب میرے ساتھ ہے، اور یہی یقین انسان کے اندر ایک ایسا سکون پیدا کرتا ہے جسے دنیا کی کوئی محبت نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کی ہے وہ آپ سے چھن نہیں سکتی، اور جو چیز آپ کے لیے نہیں لکھی گئی اسے دنیا کی ساری کوششیں بھی آپ کا مقدر نہیں بنا سکتی۔ اس لیے اپنے دل کو لوگوں کے وعدوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سکھائیں۔ اپنے دل کو ہر لمحہ یہ یاد دلائیں کہ میرا رب مجھے بھول نہیں گیا، میری دعا سنی جا رہی ہے، میرا حال اس کے علم میں ہے، میرے آنسو اس سے پوشیدہ نہیں، اور میرے مستقبل کا فیصلہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو مجھ سے بھی زیادہ واقف ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس چیز کو تاخیر سمجھ رہے ہیں وہ دراصل حفاظت ہو سکتا ہے جسے آپ محرومی سمجھ رہے ہیں وہ کسی بڑی مصیبت سے بچاؤ ہو، اور ہو سکتا ہے جس انتظار نے آپ کو برسوں رلایا وہی انتظار ایک دن آپ کو اپنے رب کے سب سے قریب لے آئے۔ اس لیے آج اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور خود سے کہیں میں انتظار ضرور کروں گا لیکن مایوس ہو کر نہیں، میں دعا ضرور کروں گا لیکن ضد کے ساتھ نہیں، میں محبت ضرور رکھوں گا
لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی انسان سے نہیں۔ میں امید ضرور رکھوں گا، لیکن اپنی امید کا مرکز صرف اپنے رب کو بناؤں گا۔ اگر میرا مطلوب شخص میرے لیے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے قریب لے آئے گا، اور اگر وہ میرے لیے خیر نہیں تو میرا رب میرے دل کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ یہی یقین انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، اور شاید آپ کے انتظار کی سب سے خوبصورت منزل بھی یہی ہے کہ آخر کار آپ کو صرف وہ شخص نہ ملے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، بلکہ آپ کو اپنے رب کی وہ قربت بھی مل جائے جس کے بغیر کوئی بھی رشتہ مکمل سکون نہیں دے سکتا۔ اگر آج اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر آپ بھی کسی طویل انتظار سے گزر رہے ہیں، تو کمنٹس میں لکھیں صبرن، اے بہت صبر والے رب، اور اپنے رب سے یہ عہد کریں کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ دعا کرتے رہیں گے، حلال راستہ اختیار کریں گے، اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو خاموشی سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، جن کے دل میں کوئی ایسی دعا ہے جس کا جواب ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی تھکے ہوئے دل کو دوبارہ امید دے دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی ہی روحانی اور دل کو چھو لینے والی باتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے انتظار کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اگر کوئی شخص آپ کے حق میں بہتر ہے تو اسے حلال اور آسان طریقے سے آپ کی زندگی میں لے آئے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تو آپ کے دل کو اس سے بہتر فیصلے پر راضی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا سکون عطا فرمائے جس کے بعد آپ کو کسی انسان کے آنے یا نہ آنے سے اپنی قدر کم محسوس نہ ہو، اور جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ کی دعا میں دیر ہو رہی ہے تو بس اتنا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دیر نہیں کرتا، وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق بہترین وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ کا کام دعا، صبر، توکل اور صحیح راستے پر قائم رہنا ہے۔ باقی فیصلہ اس رب پر چھوڑ دیجیے جو دلوں کے حال جانتا ہے، مستقبل کو دیکھتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں آخر کار خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کامل سکون عطا فرمائے، آپ کے انتظار کو بامقصد بنائے، آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اور آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔